پر بے-قاعدگیاں سامنے آئی ہیں۔ کہیں پر بجلی فروخت کی گئی ہے تو بجلی کی قیمت ہی ادا نہیں ہو سکی، کہیں ریکوری میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ معاہدوں کے تحت ریکوری میں تاخیر ہوئی، لیکن تاخیر کرنے پر کروڑوں روپے کی ادائیگی محکمے کو نہیں کی گئی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پشاور کے ممتاز بنگش سے۔ جی ممتاز، ہمیں بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں کئی ہائیڈرو پاور سٹیشن ہیں، لیکن ایسے ہائیڈرو پاور سٹیشن کا کیا فائدہ جو بجلی تو بیچ دیتے ہیں لیکن وہ اپنی ہی بجلی بیچنے پر ریکوری نہیں کر سکتے ہیں؟ شکریہ فرزانہ۔ دراصل خیبر پختونخوا میں جو چھوٹے چھوٹے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں وہ کافی مددگار ثابت ہو رہے ہیں، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پہ یہ قائم کیے گئے ہیں۔ ان ہائیڈرو پاور کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو انڈسٹریز ہیں وہاں پہ سستی بجلی فراہم کرے تاکہ وہاں روزگار کے مواقع میسر ہوں اور لوگوں کو جو مہنگی بجلی ہے تو اس سے چھٹکارا مل سکے اور وہاں کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ اس پہ چل سکے۔ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں، کوئی 80 میگا واٹ کا ہے، کوئی 84 میگا واٹ کا ہے، کوئی 11 میگا واٹ کا ہے، لیکن اس کی جو بجلی ہے وہ بیچی جا رہی ہے پیسکو کو مختلف معاہدوں کے تحت۔ جو پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے اس کی تھرو یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک کمپنی ہے جو مختلف جو چھوٹے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں اس کی بجلی جو ہے مختلف کمپنیوں کو بیچتی ہے، اس میں پیسکو بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر مچھی ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے مردان میں۔ یہ ہائیڈرو پاور اسٹیشن جو ہے یہ کافی عرصے سے وہاں پہ قائم ہے اور اس نے بجلی جو یہ بیچی جا رہی تھی تو یہ پیسکو کو بجلی اس کی بیچی جا رہی ہے، اور 2022 اور 2023 میں جو بجلی فروخت کی گئی اس کے جو بقایا جات ہیں وہ ابھی تک پیسکو کے ذمے بقایا ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوشش تو کی گئی، لیکن یہ جو پیڈو کا ادارہ ہے پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنی بھی بجلی بیچے اس کی ریکوری میں بھی وہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ اس کا جو اصل مقصد ہے اس ہائیڈرو پاور کا وہ پورا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے پیسکو کے ذمے 20 کروڑ 71 لاکھ روپے کے بقایا جات ہیں۔ یہ بجلی فروخت کی گئی اور اس بجلی کے جو بقایا جات ہیں وہ خیبر پختونخوا حکومت کو پیڈو کے ذریعے نہ مل سکے۔ اور یہاں میں فرزانہ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اس سے قبل بھی اسی پاور پروجیکٹ کے تحت جو بجلی بیچی گئی ہے اس میں خزانے پر 4 ارب روپے کا بوجھ پڑا تھا، یعنی جو ریکوری تھی وہ نہیں ہو سکی تھی، جس کے بعد بار بار پیڈو سے کہا گیا کہ وہ ریکوری کو ممکن بنائیں اور جو بجلی لینے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کریں تاکہ یہ پاور پروجیکٹ جو ہے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ لیکن یہ مسلسل اب بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور لیکن ممتاز اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ 3 ہائیڈرو پاور کو بنے تو 2 دہائیوں سے زیادہ جو ہے وہ زائد عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود وہ مکمل طور پر کام نہیں کر پا رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، آپ نے مالاکنڈ 3 پاور ہائیڈرو پاور کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا ہائیڈرو پاور ہے خیبر پختونخوا میں، 2008 میں یہ مکمل ہو گیا تھا اور اس ہائیڈرو پاور کی کیپیسٹی جو ہے وہ 81 میگا واٹ بجلی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ یہ بھی انڈسٹریز کو، وہاں کے لوکل جو انڈسٹریز ہے اس کو یہ بجلی فراہم کرے۔ لیکن یہاں پہ بھی کافی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں۔ مثال کے طور پر جس کمپنی کو یہ بجلی جس کمپنی کے ذریعے بیچی گئی تو 58 کروڑ روپے 58 کروڑ 72 لاکھ روپے اس کمپنی کے ذمے صرف تاخیر سے ادائیگی میں واجب الادا تھے، یعنی یہ وہ رقم تھی جو ادائیگی نہیں کی گئی، تو تاخیر کے بعد جو اس پہ چارجز آئے ہیں اس کی جو مالیت ہے وہ 58 کروڑ 72 لاکھ روپے تھے، لیکن وہ بھی ادا نہیں ہو سکے۔ مذکورہ بجلی جو تھی یہ مالاکنڈ ہائیڈرو پاور کمپلیکس سے دی گئی تھی، اور صرف یہی نہیں، سال 2021-22 میں آپ نے جو مالاکنڈ 3 ہائیڈرو پاور کا ذکر کیا ہے اس کی بجلی فروخت کی گئی 2019 سے 2022 تک خریدنے والی۔ لیکن منافع کیوں نہیں حاصل کر پا رہے ہیں؟ منافع تو کسی بھی قسم کا نہیں ہو رہا ہے یہاں سے۔ بالکل، یہ جو 2019 اور 2022 سے خریدنے والی جو کمپنی تھی اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس کے تحت تقریباً 22 ارب 28 کروڑ روپے
اس کمپنی نے اس بجلی کی سپلائی کے عوض دینے تھے، لیکن اس کی ریکوری بھی نہیں ہو سکی، حالانکہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ باقاعدہ طور پہ ایک معاہدہ طے ہوا تھا اور اس معاہدے کے تحت 22 ارب روپے اس کمپنی نے پیڈو کو ادا کرنے تھے، جو خیبر پختونخوا حکومت کے اپنی ہی مطلب اس کی جو بجلی ہے اس کا معاوضہ بنتا ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود بارہا ریمائنڈرز کے باوجود 2019 اور 2020 کے جو بقایا جات ہیں وہ بھی ادا نہیں ہو سکے۔ اب اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ جتنی بھی جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں اس کی بجلی مفت میں جا رہی ہے، کہیں پہ پیسکو یہ خرید رہا ہے اور کہیں پہ دوسری کمپنیاں ہیں وہ یہ بجلی خرید رہی ہیں، لیکن اکثر اوقات اس میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب تاخیر ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس قیمت کی جو ایریئرز ہوتے ہیں وہ ڈی ویلیویشن کی جگہ کی وجہ سے اس کی قیمت وہ نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ آج اگر یہ 22 ارب روپے بنتے ہیں تو 5 سال پہلے جو تھی اس کی قیمت کچھ اور تھی، تو یوں یہ میکانزم بھی موجود نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں تاخیر ہو جائے تو تاخیر کے بعد اس کی جو رقم ہے وہ سرچارج کی صورت میں اس پہ مزید ادائیگی ہو، لیکن جو پچھلے جو ایریاز ہیں اس کی ادائیگی نہیں ہوتی تو تاخیر سے ادائیگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا ممتاز، اگر دیکھا جائے تو مٹلتان اور کروڑا ہائیڈرو پاور بھی تو خیبر پختونخوا میں ہی ہیں، کیا وہاں بجلی کی مینجمنٹ صحیح ہو رہی ہے؟ جی بالکل، یہ گورکن مٹلتان کا جو پروجیکٹ ہے 84 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے اور یہ سوات میں ہے۔ اس کے علاوہ جو کروڑا کا پروجیکٹ ہے یہ شانگلہ کے علاقے میں قریب ہیں، اور یہاں پہ بھی ایک جو بجلی کا جو ٹھیکہ دیا گیا تھا ایک نجی فارم کو 3 ارب 11 کروڑ روپے میں دیا گیا تھا، اور یہ رقم اسی وقت خیبر پختونخوا حکومت کو ملنی تھی، اور اس پہ حکومت کو 23 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس ادا ہونا تھا۔ اور تو چھوڑ دیں کہ اس رقم پہ جو 23 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس ہے وہ بھی ادا نہیں کیا گیا، یعنی حکومت کو کافی اس میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر اس طرح سے ظاہر ہے جب اس قسم کی ادائیگیاں ہوتی ہیں تو چونکہ اس میں منافع ہوتا ہے تو انکم ٹیکس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، لیکن جب ادائیگیوں میں تاخیر ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر انکم ٹیکس کی ادائیگی میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ادائیگی ہو جاتی ہے اور انکم ٹیکس ادا نہیں ہوتا۔ تو 23 کروڑ روپے کا جو انکم ٹیکس آیا ہے اس کی ادائیگی تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ اس بارے میں ایک آڈٹ پیرا بھی آیا تھا اور اس کی بار بار ڈی ای سی میٹنگ بھی بلانے کی کوشش کی گئی، لیکن ابھی تک میٹنگ ہی بلائی نہیں جا سکی، تو ظاہر ہے 23 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس وہ ادا نہیں ہو سکا۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کہیں پہ ٹیکسز واجب الادا ہیں، کہیں پہ اصل جو بجلی کی قیمت ہے وہ اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اور کہیں پہ جو تاخیر سے ادائیگیوں کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہو رہا۔ چلیں ممتاز، جہاں اتنے پاور پروجیکٹس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں پر ایک اور پاور پروجیکٹ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھا رنالا کے نام سے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی ایک مسائل سامنے آئے ہیں، تو کون سے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی فرزانہ، رنالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی جو باقاعدگی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ اسلام آباد کی ایک کمپنی کو 2014 میں اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا، اور یہ معاہدہ یہ تھا کہ 5 سال کے لیے تھا۔ اس کمپنی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ رنالا پاور پروجیکٹ جو ہے نہ صرف اس کو آپریشنل بنائیں گے، اس کو آپریٹ کریں گے، بلکہ اس کی مرمت کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اسی کمپنی کو دی گئی تھی۔ اسلام آباد کی ایک نجی کمپنی تھی، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ صرف یہ معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا بلکہ اس پاور پروجیکٹ کو چلانے کے لیے 25 کروڑ 14 لاکھ روپے کے معاہدے پہ جو دستخط ہوئے تھے اس میں 9 کروڑ 19 لاکھ روپے کی ادائیگی بھی کی گئی تھی۔ لیکن جو دلچسپ اس میں بات تھی وہ یہ تھی کہ رنالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی جو بجلی تھی وہ پیسکو کو سپلائی ہونی تھی، یعنی یہ معاہدہ جو تھا جس سال 2014 میں ہوا تھا اسی سال پیسکو نے یہ بجلی خریدنی تھی، لیکن پیسکو کے ساتھ وہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ 5 سال گزر گئے اور یہ ادائیگی جو 9 کروڑ 19 لاکھ روپے کی ادائیگی تھی وہ تو اس جو نجی کمپنی تھی اس کو کی گئی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب بجلی نہیں بیچی گئی اس رنالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی آپریشن ہی عمل میں نہیں آئی، تو اس کمپنی کو آپریشن یا پھر مرمت کے کس مد میں پیسے دیے گئے؟ بالکل اس پہ بھی اس کمپنی سے ریکوری کی بات کی گئی، لیکن ریکوری نہ ہو سکی، بالفاظ دیگر اس سے کوئی منافع آیا ہی نہیں ہے۔
ہائیڈرو پاور چلا ہی نہیں ہے، تو آپریشنل ہی معاہدہ نہیں تھا، نہ اس کرنے کی کیا مرمت بھی وجوہات ادائیگی سامنے کی گئی۔ آئیں؟ جب ایک سٹارٹ میں آغاز ہی اس بات پہ ہوا تھا کہ معاہدہ کیا جائے گا، تو معاہدہ نہ کرنے کی کیا وجوہات سامنے آئیں؟